میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک باطل فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا۔ معتزلہ یہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بادشاہ نے بلا کر پورے علماؤں کو ڈرا دیا کہ تم کو ماننا پڑے گا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگ اس باطل فرقے کی باتوں میں آ گئے، بعض ڈر گئے۔ اس وقت کے سو کالڈ خلیفہ یا بادشاہ جو بھی تھے، امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے یہ، میں تیری بات کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، تم بھٹکا رہے ہو۔ اب آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اور مجھے مرحوم قائد سالار ملت کے تقریر کا جملہ یاد آتا ہے کہ قائد نے کہا تھا کہ جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، اگر وہ ایک کوڑا کسی اونٹ کی پیٹھ پر مارا جاتا تو اونٹ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ بادشاہ کے جو اس وقت کے چپراسی بولیے یا تبلچی بولیے، بولے کہ دیکھو امام احمد بن حنبل، تم یہاں پر جیل میں ہو، کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھا نہیں سک رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو مان لیں گے تو آپ کے جتنے طلباء آپ کے جو آپ سے علم سیکھتے ہیں وہ آپ سے فیض یاب ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا ذرا باہر جھانک کر دیکھو، تم جس جیل میں مجھے رکھ کر کوڑے مار رہے ہو، باہر جھانک کر دیکھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل نے کہا، اس شخص نے باہر جھانک کر دیکھا تو سووں کی تعداد میں بچے کھڑے ہوئے ہیں کاغذ اور قلم لے کر کہ اب احمد بن حنبل نکل کر کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھا تم نے، اگر میں نکل کر تمہاری اس غلط بات کی تائید کر دوں گا تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے جسم پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں، مگر کسی کا ایمان برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جاتے تھے تو پہلے کوڑے پر علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا پڑتا تو ولا حول ولا قوت الا باللہ بولتے۔ جب تیسرا کوڑا پڑتا تو امام احمد بن حنبل بولتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر بادشاہ بولتا اور زور سے مارو، تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے قرآن کی آیات نکلتی کہ جو اللہ قرآن میں فرمائے کہ جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی وہ میں نے تمہاری لکھ دی ہے۔ میرے بھائی، یہ ایمان ہم کو اس طرح ملا، وہ باطل فرقہ معتزلہ ختم ہو گیا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ جا رہا تھا، ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے، لاکھوں لوگ تھے، جو یہودی احتراماً اٹھ کر ان کے ڈولے کو ہاتھ لگائے اور جنازے کے ساتھ چلے۔ علماء کرام نے لکھا کہ بعض یہودی اسلام کو قبول کر لیے، اتنی تاثیر تھی۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے کے ساتھ چلے تو ان کو اللہ نے دین حق کو قبول کروا دیا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل جو تکالیف قرآن کریم کی عظمت کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے اٹھائی، خواب میں دیکھا اور پوچھا اے احمد بن حنبل کیا سلوک ہوا تم سے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ نے مجھے میرے عرش کے اپنے عرش کے سامنے مجھے بٹھا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس نے میرے دین کے لیے، میرے کلام کے لیے تکالیف اٹھائی، اس کے جسم پر پھولوں کو نچھاور کرو۔